آج جو ایک پروگرام ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا المناک حادثہ بھی ہوا ہے پاکستان میں، تو بہت ساری سیلاب میں جانیں ضائع ہوئی ہیں، بارشوں نے بہت تباہی کی ہے، مکانات گرے ہیں، فصلیں تباہ ہوئی ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے جو پہاڑی علاقے تھے وہ انتہائی متاثر ہوئے، لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، اور پلین ایریاز میں بھی اسی طرح کے نقصانات ہوئے ہیں جس طرح پاکستان میں ہوئے. لیکن جہاں تائی یہ حلقہ عباس پور ہے اور جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہاں اس سے پہلے بہت نقصان ہوا ہے بھارتی گولہ باری سے، وہاں ہی ایک ہی خاندان کے 10 لوگ ایک کچے مکان میں رہائش پذیر تھے، اور رات 11 بجے وہ مکان گرا اور وہ 10 کے 10 لوگ، باقی کو 3 زخمی ہوئے، باقی 10 وہ لقمہ اجل ہوئے. اس سلسلے میں میں نے اپنے انتظامیہ جس میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اے سی اور یہاں لوکل انتظامیہ تھی ان کے ساتھ جنازوں میں شرکت کی. بڑی عوام کی کثیر تعداد لوگ شریک ہوئے. کوٹلی کے لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس کام کاج میں لوگوں کو ریسکیو کرنے میں، تتا پانی کے لوگوں نے، آس پاس کے لوگوں نے، سب نے ان کی مدد کی، اور پھر جنازے میں بھی وہ لوگ آئے. پاک آرمی کو میں نے دیکھا کہ وہ جب میں زخمی کو ملنے گیا وہاں کوٹلی، تو وہاں پاک آرمی کے ایک سینئر آفیسر آئے، اور پھر یہ ہے کہ یہاں پاک آرمی کے لوگوں نے آ کے جنازے میں بھی شرکت کی. ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج جب میں آپ کو بلا رہا ہوں، یہاں آپ مجھے مل رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، تو آج ہم انہی 10 افراد کو جو ہے وہ پیمنٹ کر رہے ہیں، جو حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان ایسی ناگہانی آفات جو ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر وہ امداد دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان خاندانوں کے وہ لوگ تو نہیں واپس آ سکتے، لیکن بڑی اشک شوئی ہے کہ 4 لاکھ حکومت آزاد کشمیر اور 10 لاکھ ایس ڈی ایم اے کا جو ڈپارٹمنٹ پاکستان کا ہے وہ فی نفر دے رہا ہے، اور اس طرح 14 لاکھ فی نفر اور یہ جو ہے متاثرین شہید کو مل رہا ہے، اور 10 لوگ ہیں. تو اس حساب سے یہ کوئی 1 کروڑ اور 40 لاکھ کی رقم بنتی ہے، جو آج کمشنر پونچھ ڈویژن، ڈپٹی کمشنر پونچھ راولا کوٹ، اے سی ہجیرہ اور دیگر لوکل یہاں نیابت کی انتظامیہ، آپ صافی اور دیگر یہاں کے لوکل ہمارے جو سیاسی کارکن ہیں وہ اس پروگرام میں تھوڑی دیر بعد شریک ہو رہے ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ لوگ مر گئے، لیکن آپ میڈیا نے اور دیگر لوگوں نے جو ہے وہ اس معاملے کو بڑا ہائی لائٹ کیا، اور جلدی ہی ان لوگوں کو ہم جو ایڈ ہے حکومت پاکستان اور یا حکومت آزاد کشمیر کی اس سے مستفید کر رہے ہیں. سر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تائی میں جو 10 افراد شہید ہوئے ہیں اور گولہ باری سے بھی لوگ یہاں شہید ہوتے رہے، تو یہاں تتا پانی جو ہے یہ ایک مرکزی پوائنٹ ہے، اور یہاں پر جو صحت کی سہولیات ہیں اس حوالے سے 5 دن سے دھرنا بھی جاری ہے، اور آپ نے اپنے دور حکومت میں تتا پانی ہاسپٹل کا بھی اعلان کیا تھا. تو اس وقت بھی آپ حکومت میں ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کی کیا سہولیات مہیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن، بہت شکریہ. یہ ہے کہ میں نے ایل او سی پر بسنے والے لوگوں کے لیے خاصی سہولتوں کا اہتمام کیا، اور اسی میں یہ بھی آتا تھا کہ یہ تتا پانی چونکہ 2 یونین کونسلیں ہیں پونچھ کی، اور پھر یہ راج محل کا نصف علاقہ جو ہے، یعنی 3 یونین کونسلیں راج محل کی، یہ 5 یونین کونسلیں ہیں، اور بڑی کثیر آبادی ہے جو اس رورل ہیلتھ سینٹر سے مستفید ہو سکتی تھی. تو اس میں جب ہمیں اس طرح کی ایمرجنسی آتی تھی، لوگ زخمی شہید ہوتے تھے، تو ہمارے پاس کوئی قریب ترین ہاسپٹل نہیں تھا، یہی تتا پانی. اس سوچ سے میں نے یہاں 100 بیڈ کے ہاسپٹل کا اعلان کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے میں 8 مہینے مجھے بجٹ نہیں ملا، میں نے یہ رکھنا تھا،
لیکن اب بھی میری کوشش ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے عہدہ برا ہو گیا ہوں، وزیر اعظم نہیں رہا ہوں تو یہ کوشش ختم ہو گئی ہے۔ میں نمائندہ ہوں، پورے آزاد کشمیر کا اسمبلی ممبر ہوں، اور پھر میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہم اپنے اعلان کے مطابق، میں اپنی گورنمنٹ کو کہوں گا کہ ہمارے اس اعلان کے مطابق یہ انتہائی حساس علاقہ ہے تتا پانی، اس میں اس طرح کی سہولت انتہائی ضروری ہے۔ یہ کوئی اس طرح کے لوگوں کے لیے آسانی نہیں ہے، بلکہ یہ مجبوری ہے۔ ہمیں یہاں 100 بیڈ کا ہاسپٹل، لوگوں کی یہ جائز بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے بعد ان کو میں یقین دلاتا ہوں تتا پانی کے ان نوجوانوں کو، ان شہریوں کو جنہوں نے جو اس ہڑتال پر یا دھرنے پر ہیں، کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو بجٹ میں کسی طریقے سے شامل کر لیں، چونکہ یہ انتہائی ضروری اور اہم معاملہ ہے۔ یہ چونکہ سلسلہ شروع ہوا تھا لوگوں کے بجلی کے بلات جو تھے، اس کی بنیاد پر یہ شروع ہوا تھا۔ سارے آزاد کشمیر میں جو ٹیکس اضافی لگا تھا، اور اس کی بنیاد پر ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا ہمارے، وہ تو سارے ہی تاجروں نے، عوام نے اس میں حصہ لیا، لیکن پونچھ میں کچھ لوگوں نے ایسا اشتعال دیا کہ وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پونچھ کے لوگوں کی، اور بالخصوص راولا کوٹ سدنوتی کے لوگوں کی، اور پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کی تحریک آزادی کشمیر میں بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اور پھر ان قربانیوں کو میں آپ کے توسط سے پورے عالم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان قربانیوں کو کوئی اشتعال دے کے تو ہم سے نہیں چھین سکتا ہمارے نوجوانوں کو یا دیگر لوگوں کو۔ اس وقت بھی پاکستان آرمی میں 70% جو ہمارے آفیسر اور سولجر ہیں وہ پونچھ سے ہیں، اور بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے عرصے میں راولا کوٹ سے ایک میجر جنرل جو ہے وہ شہید ہوئے ایک آپریشن کے دوران، کہ وہ سیلاب زدگان کی دیکھ بھال نگرانی کر رہے تھے، جس میں پاک فوج کے ایک لیفٹیننٹ جنرل اور ایک میجر جنرل اور ان کے ساتھ دیگر سینئر آفیسر بھی، جونیئر آفیسر جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان بزرگوں کی جو قربانیاں ہیں، ہمارے اسلاف کی جو قربانیاں ہیں، جو 1947 سے اب تک جاری ہیں، اور اس کے نتیجہ میں اگر کوئی یہ کہے کہ پونچھ کے لوگوں کو اس طرح پریشان کیا جا سکتا ہے، انہیں مایوس کیا جا سکتا ہے، یہ قطعاً نہیں، اس لیے کہ پونچھ کے لوگوں کی قربانیاں ہیں، وہ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہمارے لیے جو آزاد کشمیر ہے اس کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ایک طرف ہم آزاد ہیں اور دوسری طرف ہمارے بھائی مقبوضہ کشمیر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر جب کوئی وہاں مجاہد یا کوئی عام آدمی شہید ہوتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کا جو جنازہ ہے وہ پاکستانی پرچم میں جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس سے پہلے پاکستانی پرچم میں۔ تو یہ کوئی اگر اس طرح کی چند شرپسند لوگوں نے اس طرح کی کوئی چیز پیدا کی ہے، اور یہ ڈائیورٹ کرنے کی ہماری ان کوششوں کو، کاوشوں کو، قربانیوں کو یہ کرنا کیا ہے، یہ قطعاً ہم نہیں ہونے دیں گے۔ نہ ہمارے لوگ پاکستان کے، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ان شہداء کے وارث ہیں، ہم ان غازیوں کے وارث ہیں، اور پھر آج بھی پاک فوج میں نے جس طرح پہلے کہا کہ 70% ہمارے علاقے سے جو ہے لوگ سروسز دے رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ ہر مقام پر، ہر جگہ جو ہے اس سلسلے میں ہمارے لوگ وہ وہاں اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ تو میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک چلی تھی صرف
یا یہ دھرنا یا ہڑتال شروع ہوئی تھی ٹیکس کے بارے میں، اور اس کو کنورٹ کر دیا گیا کہ خدا نخواستہ آزاد کشمیر میں یا پونچھ کے مقام پر لوگ پاکستان کے خلاف ہیں. ایسا ہرگز نہیں، یا پاکستان آرمی کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا ہے، میں اس کو رد کرتا ہوں. اور میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ اس قوم کے ثبوت ہیں کہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ سری نگر میں اس وقت جو ہے وہ قرارداد ہلاک پاکستان پاس ہوئی 19 جولائی 1947 کو. پاکستان بننے سے 25 دن پہلے پاکستان 14 اگست کو بنا، اور قرارداد 19 جولائی 1947 کو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے گھر پر وہ قرارداد پاس ہوئی. مسلم کانفرنس کے اکابرین نے وہ قرارداد پاس کروائی کہ ہمارا ہلاک پاکستان سے ہوگا. تو یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے سارا کچھ. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا قیام لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، جس میں کشمیر شامل ہے. اور اسی بنیاد پر اس وقت کشمیریوں نے قربانیاں دیں، اور آج تک کشمیری جو باقی ماندہ کشمیر بچتا ہے وہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. سید علی گیلانی کہ میں وہ الفاظ کوٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے تو وہ کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان. ہم بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن انہوں نے اس کو اور جلا بخشی کہ ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے. اور یہ وہ صورتحال تھی کہ وقت کے لحاظ سے انہوں نے بھارت کو یہ بتایا کہ ہم ادھر ہیں تو ہم پاکستانی ہیں، تم ہمیں کتنا مارو گے، کتنا دباؤ گے، ہم اس نظریے سے نہیں پیچھے ہٹتے. اور آج دیکھیں ہندوتوا وہ کس طرح جا رہا ہے. یہ دو قومی نظریے کی بنیاد تھی. قائد اعظم علیہ رحمت نے اور علامہ اقبال کا وہ خواب آج بالکل زندہ تعبیر آ رہی ہے کہ ہندو پرست جو قومیں تھیں ہندوتوا کی شکل میں انہوں نے اپنا نظریہ بتا دیا. تو کیا ہم باسیت مسلمان جو قدم قدم پر آج مختلف دہلی کے اور مختلف ہندوستان کے شہروں میں گستاخی ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ وہی بتا رہا ہے کہ پاکستان تمام لٹے پٹے اور مظلوم لوگوں کی اماج گاہ ہے. یہ ایسا نہیں پاکستان بنا تھا، یہ ایٹمی پاکستان اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا. یہ صرف پاکستان کے لیے، یہ پوری مسلم امہ کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے پاکستان میں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادارے ان کے ساتھ ہیں، اور اداروں میں سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹا موٹا اختلاف ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اور عمران خان ایک بڑی امید ہے مسلم امار میں کہ وہ جو ہے اس جرت سے بات کرتا ہے، اور پوری دنیا کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے ایک سٹار تھا، کرکٹ کا سٹار تھا، اور اب جو ہے وہ سیاست کا سٹار ہے، پارلیمانی نظام کا سٹار ہے، جس کو پوری قوم جو ہے آج سپورٹ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ہم کشمیریوں کو کوئی تقسیم کر کے ہم سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا. ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اس موقع پر کبھی بھی رد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرد خانے میں چلی جائیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی کشمیر کا حل ڈھونڈا جائے، اور کشمیری خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے جس طرح 19 جولائی 1947 کو فیصلہ کیا تھا، اسی طرح کہ پاکستان کشمیریوں کی امنگوں کی جو ہے وہ ترجمان ہے. پاکستان ہی کشمیریوں اور پوری مسلم امہ کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں رہنمائی کرتا ہے. اور اسی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیڈرشپ میں اور پاکستان کی قیادت میں کشمیر آزاد ہو، اور اس کا ہلاک پاکستان سے ہو. اور جو یہ خبر پونچھ میں بالکل پونچھ والوں کو مایوس کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں جو حرکتیں، لوگوں کو اشتعال دینے کے لیے، میں زور دے کے اس پہ یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. پونچھ کے لوگ
وفادار ہیں. غازی ملت وہ ان کے لیڈر تھے، اور پھر غازی ملت کے علاوہ سردار محمد عبد القیوم خان لیڈر تھے، جنہوں نے ساری زندگی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا. اور یہ ہے کہ سیاست میں اونچ نیچ لگی رہتی ہے، لیکن اس طرح پونچھ کے لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کی اسلاف کی قربانیاں ہیں، جو ان لوگوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی، کشمیر کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، وہ ہم کبھی بھی، ہم ان کا ورثہ ہیں، وہ کبھی بھی ہم انشاءاللہ ان کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. نیل صاحب، آپ ریاست کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں. کچھ چیزیں پارٹ آف کانسٹیٹیوشن ہوتی ہیں، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں پبلک کے، وہ اس میں مینشن ہے. لیکن یہ کیسی ریاست ہے کہ لوگ اپنے ذاتی بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کے لیے جب تک احتجاج نہ کریں، گلے نہ پھاڑیں، سڑکوں پر نہ لیٹیں، ٹائر نہ جلائیں، ہڑتالیں نہ کریں، جلسے جلوس نہ کریں، ریاست کے قانون تک آواز نہیں پہنچتی. یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں. مثلا یہ دھرنا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ LOC پچھلے 30 سال سے یہاں گولہ باری ہو رہی تھی. اس رورل سینٹر میں میڈیکل افیسر ہونے چاہیے تھے، اس میں وہ ہمارے دوسرے ڈاکٹر سرجن ہونے چاہیے تھے، دیگر لیڈی ڈاکٹرز کا عمل ہر لحاظ سے یہاں ہر وقت رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وسائل کی کمی ہے. پھر اس کو آج سے 10 سال پہلے 100 بیڈ کا ہاسپٹل نہیں تو 50 کا ہو جانا چاہیے تھا کہ چھوٹے موٹے آپریشن، چھوٹا موٹا علاج بھی یہاں ہو، کوٹلی راولپنڈی نہ لوگوں کو جانا پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وسائل کی کمی ہے، اور پھر جہاں وسائل کی کمی ہو وہاں اسی طرح کے مسائل رہیں گے. اور اسی طرح قوم، جس طرح ماں بچے کو اس وقت دودھ دیتی ہے کہ بچہ روتا ہے تو اس کو دودھ ملتا ہے. سر، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ وسائل جو ہیں وہ کم ہیں، تو ان وسائل کو آگے کون بڑھائے گا، زیادہ کون کرے گا؟ عوام تو حکومت کی طرف دیکھتی ہے. حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ 10 سال پیچھے چلے جائیں، وہی RHC آج 10 سال 21ویں صدی چل رہی ہے، لیکن اپڈیٹ نہیں ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ کہا نا کہ آپ اس مہنگائی کو جس طرح دیکھ رہے ہیں نا، مثلا تنخواہیں اس طرح نہیں بڑھی ہیں، بجٹ اس طرح نہیں بڑھا ہے، وسائل تھوڑے بڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وسائل نہیں بڑھے ہیں. پہلے ہمارا بجٹ کم تھا، بہت کافی سارا زیادہ ہے، لیکن اسی طرح کے ہمارے مسائل، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے اسکول کالج میں اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ وہ کمی ہمارے پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاسپٹل وہ کمی جو ان میں ہے وہ ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹل وہ جو ہے مریضوں کو وہ کمی جو ہے پوری کر رہے ہیں. تو پرائیویٹ میں سمجھتا ہوں اسی طرح اور بھی ہمارے ادارے، مثلا ٹورزم کو میں لیتا ہوں، جب تک یہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں آئے گا، یہ ساری چیزیں پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں آئیں گی، یہ کمپٹیشن میں نہیں آئے گا، انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، تو ہر جگہ ہمیں مسائل ہوں گے. آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر پرائیویٹ ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں. یہ شوکت خانم کتنا دنیا میں مشہور ہے، لاہور میں کینسر کا، اب پشاور میں بھی بن گیا. تو میں جب وزیر اعظم تھا تو ہم نے ہارٹ سینٹر قائم کرنے کے لیے مظفر آباد میں ایک ہاسپٹل کا، ایک جگہ کا انتخاب کیا، ایک بلڈنگ کا انتخاب کیا، اور وہاں ہارٹ سینٹر ابھی قائم ہو گیا، اور وہاں آپریشن ہوتے ہیں، سرجری ہوتی ہے. وہاں میں اوپن ہارٹ سرجری تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اینجیوپلاسٹی وہاں ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پر منصوبہ بندی، اس پر محنت، اور یہ ریاست دن رات محنت مانگتی ہے. اور اسی طرح اس پاکستان، اب آپ دیکھیں سیلاب آیا ہوا، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں، ہمارے لوگ بے یار و مددگار پڑے ہوئے. زلزلہ آیا، پوری دنیا کا فنڈز آیا، تو پھر ہم جا کے سنبھلے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ مظفر آباد کی وادی اور باغ اور راولا کوٹ پونچھ میں کیا صورتحال قائم. یہ پچھلے عرصے میں میرپور میں ہوا زلزلہ، وہاں کیسی کیفیت. اور میرپور کے لوگ آپ کو پتہ ہے ویل آف ہیں، اور وہ جتنا ڈائسپورا ہے انہوں نے بڑی ہیلپ بھیجی، لیکن اس کے باوجود آج دن تک وہاں کی سڑکیں نہیں سیدھی ہو سکیں. وہ سڑکیں تو نہیں بنا سکتے پرائیویٹ لوگ، انہوں نے ان کو خیمے دیے، ایڈ دی اور بھیجی.
تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں جو ہے نا جب تک ایکسیکٹ پرنسپل کے ساتھ نہیں چلیں گی، تسلسل کے ساتھ نہیں چلیں گی، تو اس میں یہ ہمارے لوگوں کے لیے مسائل ہوں گے. اور ہمیں جو ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے جو میری طرح کے لوگ ہیں کہ ہم نمائندے تو بن گئے، ہم لوگوں کو دے کیا رہے اور قوم ہم سے توقع کیا رکھتی ہے اور ہم ان کے لیے کر کیا رہے. سر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے عوام میں کافی مایوسی ہے اس وقت. 2-3 دفعہ جو شیڈول ہے اس میں توسیع ہو چکی ہے، تو کیا اس دفعہ جو شیڈول دیا گیا کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں اب یہ آخری ہے، اس لیے کہ یہ الیکشن میں نے مئی 2022 کو کرانے تھے، لیکن ہماری حکومت جانے کے بعد پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی، ان کو بھی سنبھلنے میں وقت لگا. لیکن یہ چاہ رہے تھے کہ شاید ہم اور بہتر طریقے سے کوئی اس طرح کی صورتحال کریں، تو اس میں بہتری کی کوئی بات نہیں تھی. یہ میں نے جو ماڈل اس وقت منظوری لی تھی خان صاحب سے، وہ اس وقت وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، تو انہیں کہا تھا جی کہ یہ ایک 32 سالہ معاملہ ہے، میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں. میں بیسک ڈیموکریسی کا آدمی ہوں، میں نے اس لیول سے سیاست شروع کی تھی، ڈسٹرکٹ کونسلر بنا تھا، تو پھر اسمبلی گیا اور آج آپ کی مہربانی ہے میں وزیر اعظم ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ گراس روٹ لیول تک یہ جو ہے اقتدار جانا چاہیے اور ہم پہ بوجھ کم ہوگا. لوگ اپنے مسائل نچلی سطح پر، وہ کیا کہتے ہیں، ایک محاورہ ہے کہ ہم گھر کی دہلیز پر پہنچائیں گے، پنچایت سسٹم ہو جائے گا، چھوٹے موٹے معاملات ادھر ہی حل ہوں گے، تھانہ کچہری کے معاملات. وہ یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے پھر چھوٹے ایم ایل ایز اور وزراء پر یہ نہیں ہوگا، پھر ٹوٹی نلکا کا کام یہ بجٹ ان کو ملے گا، یہ سارا بوجھ نہیں ہم پر پڑے گا. تو اس میں میری یہ اپنا ماڈل تھا، اس کے تحت ہم نے خواتین اور یوتھ کو حصہ دے کے 25% 50% خواتین اور 50 یوتھ، تو اس بنیاد پر میں نے یہ کام کرنا کیا تھا. اور اسی ماڈل کی بنیاد پر جب میں نے آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے جب رابطہ کیا، ان سے بات کی کہ اس میں آپ کی ہیلپ چاہیے، چونکہ مشکلات آ رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں یہ الیکشن ہو. تو انہوں نے ہیلپ کی اور انہوں نے یہ کہا کب تک، میں نے کہا مئی تک کرانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس پر مہر ثبت کی کہ یہ الیکشن ہونا چاہیے، مئی سے پہلے اس کا شیڈیول جاری. اور اس کے بعد چونکہ حکومت تبدیل ہو گئی تو بعد میں ایک شیڈیول جاری ہوا، جس میں پھر ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے آگے پیچھے جائے، لیکن وہ بچ گئے کہ اگر سپریم کورٹ اس طرح کا ایکشن لیتی تو ان کے لیے مشکلات تھی. میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری حکومت کے لیے سپریم کورٹ نے کوئی مشکلات نہیں پیدا ہونے دی اور انہوں نے ایک ٹائم فریم دے دیا. اب یہ انشاءاللہ نومبر سے پہلے یہ الیکشن ہوں گے. ہماری انتظامیہ کو بلا کے کل چیف الیکشن کمشنر نے پوری وہ دے دی ہے، انسٹرکشن دے دی ہیں کہ کب تک کس طرح یہ کرنا ہے، اور انتظامیہ بالکل اس پر تیار ہے، بیٹھی ہے. ایک دفعہ یہ مشکل ہے، پہلی دفعہ یہ چیزیں ہلے گلے ناراضگیاں ہوں گی، آئندہ لوگ پٹری پر چڑھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ یہ کون اس کے اہل ہے اور کیا یہ سسٹم کیا چاہتا ہے، سسٹم کیا مانگتا ہے، اس سسٹم سے عام لوگوں کو کیا فائدہ ہے، عام لوگوں کو جو یہ رسپانسبلٹی مل رہی ہے، ذمہ داری مل رہی ہے، اس میں کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں. یہ جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو پھر آسانی ہوگی. ابھی لوگوں کو مشکلات نظر آ رہی ہیں جو مجھے مشکل نہیں نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، چونکہ میں اس کا بانی ہوں. اس دوبارہ 32 سال کے بعد یہ ماڈل میں نے دیا ہوا، یہ نہ کے پی کے کا ماڈل ہے اور نہ ہی یہ پنجاب کا ماڈل ہے، یہ اے جے کے کا سابقہ ماڈل تھا. اس کو ماڈیفائی کیا ہے ہم نے کہ دنیا میں خواتین اور یوتھ کی نمائندگی ہے ہر جگہ پر، وہ ہم نے نمائندگی دے کے تو اس کو لانچ کیا تھا. اچھا سر، آپ وزیر اعظم بنے، ہر طرف یہ نہیں کہ لوگوں میں ایک خوشی کی لہر تھی کہ چلو لائن آف کنٹرول کا کوئی بندہ وزیر اعظم بنا ہے. یہ صرف تحریک انصاف میں نہیں، دیگر پارٹیوں کے ورکروں سے بھی جب ہم بات کرتے تھے تو وہ بھی دلی طور پر خوش تھے اور اس چیز کو عمران خان صاحب کا کارنامہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ انہوں نے کیا. آپ کو اچانک گھر بھیج دیا گیا. کیا سردار تنویر الیاس اپنا ٹینیور پورا کریں گے یا وہ بھی اچانک گھر چلے جائیں گے؟ یہ تو اچانک تو نہ مجھے میں اچانک کہہ سکتا ہوں، نہ میں لمبا کہہ سکتا ہوں. یہ ریاست چھوٹی سی ہے لیکن اس کا کام بڑا ہے.
اس کے لیے ہم جب تک تحریک آزادی کے لیے مخلص نہیں ہوں گے، ان جرأت مند کشمیریوں کے لیے جو اپنی جان کے نذرانے دے رہے ہیں، اور پھر اس آزاد کشمیر میں اور LAC پر بسنے والے لوگوں کو اصلاحات نہیں لائیں گے، ان کی مشکلات نہیں کم کریں گے. میں آپ نے کہا نا پرائم منسٹر، میں 1 سال بعد انشاءاللہ یہ کام کرنے والا تھا کہ جو بجلی کا بنیادی جو ٹیرف ہے اس میں 50% کرنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچے. بجلی ہماری اور لوگوں کو پاکستان کی طرح یا دوسرے صارفین کی طرح ان کو بھی یہ بلات دیے جا رہے ہیں، تو کم از کم کشمیر، آزاد کشمیر کے لوگوں کو وہ جو ایکچوئل ریڈنگ ہے اس کا جو بل ہے اس کا وہ 50% میں کرنا چاہتا تھا. یہ ہمت کرنی پڑتی ہے، یہ کوئی چیز ٹرے میں نہیں ملتی ہے، نہ اقتدار ملتا ہے نہ کام کاج ملتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا وین کی ضرورت ہوتی ہے، اور خان صاحب کا میرا وین ایک ہی تھا، اس لیے ہماری صورتحال ایک تھی. اب تھوڑا سا وین چینج ہوا اور ہمارے حالات بھی چینج ہوئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے کہ انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. سر آپ نے وسائل کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانی سے لے کر بجلی سے لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وسائل جو ہے آزاد کشمیر میں کم ہیں، تو اس کی وجہ، اور آزاد کشمیر میں پورے وسائل مل رہے ہیں، اور دوسری یہ بات کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کشمیر بنے کا خود مختار کا نعرہ بھی بآواز بلند ہے، آپ اس نعرے کے ساتھ کس حد تک کھڑے ہیں؟ دیکھیں میں تو اپنے نعرے کے ساتھ کھڑا ہوں. جو میرے دادا نے مجھے بتایا، انہوں نے جو قربانی دی 47 میں، وہ کس لیے شہید ہوئے، وہ ان کی قبر مجھے پکار کہتی ہے کہ میں پاکستانی ہوں، لیکن میں سب سے پہلے کشمیری ہوں، اس بنیاد پر کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر جو ہے وہ آج تک زندہ ہے. وہ اس کی ہسٹری لمبا، مجھے ٹائم چاہیے ادھر میں نہیں جانا چاہتا ہوں. 2 قومی نظریے، اس لیے میں نے کہا ہندوتوا کیا کر رہا ہے، وہ ہندو ازم کو پرچار کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال رہا ہے، جس کے لیے اس وقت ابو کلام آزاد نے کہا تھا یہ پاکستان بننا جو ہے اتنا بہتر نہیں ہے کہ اس میں ہندوستان میں اتنے مسلمان رہتے ہیں. تو اب صوبوں کی پوزیشن علیحدہ تھی، ریاستوں کی پوزیشن علیحدہ تھی، تو میں تو پیچھے اپنے اسلاف کی ان قربانیوں کو یاد کرتا ہوں. تو یہ میں کسی پر یہ نہیں پابندی لگا سکتا کہ تم خود مختار کیوں کہتے ہو. اس کو وقت آنے پر خود پتہ چل جائے گا کہ خود مختاری بہتر ہے یا ہلاک بہتر ہے. وہ نوجوان خود سمجھ جائے گا، وہ خود اس میں اللہ تعالیٰ اس میں یہ صلاحیت ڈالے گی کہ ہم پاکستان کے بغیر نہیں چل سکتے، نہیں رہ سکتے. ہم پاکستانی ہیں، اور پھر پاکستان صرف کشمیریوں کے لیے نہیں ہے. اس وقت پاکستان پر جتنی مسلم امہ کے 54 جو ممالک ہیں ان کی نظریں ہیں کہ یہ ایٹمی پاکستان ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس پاک فوج کا بڑا نام ہے، اس کی انٹیلیجنس کا دنیا میں بڑا نام ہے. ہمیں اس کے ساتھ تعاون کر کے دنیا میں رہنا چاہیے. لیکن ہر آدمی کی، ہر ملک کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، مسائل ہیں، معاملات ہیں، وہ بھی وہ ساتھ چلا رہے ہیں. لیکن پاکستان کی بنیاد پر آج دنیا میں آپ چلے جائیں، گھومیں جا کے، پاکستان کی بنیاد پر کہیں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہے. وہ پاکستان کو اپنی مسلم امہ کا ایک بڑا ملک اور اپنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اماجگاہ سمجھتا ہے، اور مشکل وقت میں پاکستان کو ہی پکارتا ہے کہ پاکستان ہی ہمیں مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، UAE ہو، اور دیگر مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں. تو میں تو پاکستان کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں. میں کسی نوجوان کو اس بنیاد پر نہیں کہتا کہ وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے، وہ خود سمجھ جائے گا. ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، اتنی ہمت ہونی چاہیے، اتنی قوت ہونی چاہیے کہ وہ نوجوان دیکھ کے تو خود یہ کہے کہ میں غلطی پر ہوں، نہ کہ ان کو مجبور کیا جائے، ان کو طرح طرح کے ان کے خلاف باتیں کی جائیں. میں سمجھتا ہوں آج دن تک میرے حلقے میں مجھے تو، میں اگر غلط نہیں ہوں تو برا نہ آپ منائیں، تو مجھے تو 70% نیشنلسٹ ووٹ دیتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے چاہیے. یہ لوگ ایسے نہیں ہیں یہ کہ ہمیں ان کو اشتعال دیں. تو آپ اپنے گھر میں ایک بچے کو اگر اشتعال دیں گے تو وہ بھی آپ کے مزاحمت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اشتعال کوئی بھی نہیں قبول کرتا، تو پھر پونچھ کے کوئی لوگ نہیں قبول کرتے. تو یہ اشتعال کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو کہی کہ پونچھی اپنے اسلاف کی قربانیوں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے.
مسائل جہاں ہیں میں نے وہ آپ کو بات بتائی کہ اس کے لیے بھی ایک ویژن کی ضرورت ہے. اب خان صاحب نے دیکھیں مرغی انڈے سے شروع کیا تھا, آج اگر آپ ایک شیڈ قائم کر دیں تو آپ کا 2 4 اور وہاں کام کرنے والے 6 8 آدمی جو صرف 500 مرغی کا شیڈ ہوگا اس میں وہ کمائیں گے بھی, منافع بھی ہوگا, اور ان کی ایک تو مالک ہوگا اور 4 جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ اپنے بھی خاندان کو مطلب پال سکتے ہیں اس بنیاد پر. تو یہ ایک چھوٹے سے, اب اس کو بھی تماشا بنایا گیا, لیکن میں نہیں چیزوں کو تماشا بناتا, میری طبیعت میں نہیں ہے. لیکن غور کریں لوگ کہ آج آپ نے ہمارے نوجوانوں نے ادھر سبزیاں لگائی ہیں. میں ایک مظفر آباد میں ایک جگہ گیا, وہاں اس نے فارم بنایا ہوا ہے, اور وہ اتنا سبزی وہاں سے جاتی ہے کہ وہ نوجوان انہوں نے بہترین کار رکھی ہوئی ہے اور اپنا نظام بھی چلا رہے ہیں, اور 5 7 لوگوں کو بھی. اگر میں یہ کہوں کہ جی سبزیاں اگاؤ, اپنے اریگیشن ہم دیتے ہیں, آپ جو ہے اپنی فصلیں کو ٹھیک کریں, تو یہ ہے کہ تماشا بن جائے گا یہ کدھر لگے. تو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اس ملک کے لیے, اس ریاست کی بہتری کے لیے ہے. تو انشاءاللہ حکومتوں کے معاملات بھی اپنی جگہ ہے, لیکن میں اپنا ایک ویژن رکھتا ہوں کہ عام آدمی کو کس طرح فائدہ پہنچ سکتا ہے, اور پھر ہمیں ریاست جو ایک مختلف اس کی حیثیت ہے پاکستان کے صوبوں کی بنیاد پر, اس کی اپنی ایک پہچان ہے, حیثیت ہے, اس کو کس طریقے سے ہم نے لے کے آگے چلنا ہے. تو میں اس طرح کا اپنا ایک موقف رکھتا ہوں. شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ.